السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلام کے تصور انسان و جہان میں ایک بڑی اہم بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسلام زندگی کو اکائی میں دیکھتا ہے اور دنیا کو بھی اکائی میں دیکھتا ہے۔ وہ حصے بکھرے نہیں کرتا، الگ الگ خانے نہیں بناتا۔ زندگی بھی ایک ہے، انسان بھی ایک ہے، اور یہ کائنات بھی ایک ہے، جیسے اس کا رب ایک ہے۔ اسلامی تصور حیات میں یہ بات شامل ہے کہ پوری زندگی کو ٹوٹیلٹی میں دیکھا جائے، کلیت میں دیکھا جائے، اجزاء میں نہ دیکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آدھا انسان ہو اور آدھا بندر ہو، یا آدھا انسان ہو اور آدھا وہ گدھا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا پورا گدھا ہوگا یا پورا انسان ہوگا، یا پورا بندر ہوگا یا پورا انسان ہوگا، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک جتنے اجزاء ہیں، مرئی اور غیر مرئی، مادی یا نفسیاتی یا اعصابی، جتنے اجزاء ہیں وہ سب ایک دوسرے سے میچ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیٹیبل ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ٹانگ جو ہے کاٹ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگ لگا دی جائے تاکہ گھوڑوں کی طرح دوڑ سکے وہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے نظام زندگی بھی اسلام کی نظر میں ایک ہے، اول سے آخر تک۔ اس کے شعبے ہیں، ذیلی شعبے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ جیسے درخت ہے، آم کا درخت ہے تو پتا بھی آم ہی کا ہے، شاخیں بھی آم کی ہیں، تنا اور جڑ بھی آم ہی کی، پھل پھول سب آم کے ہیں۔ اس میں ببول کے کانٹے نہیں لگ سکتے، یا گلاب کے پھول نہیں لگ سکتے۔ اگر جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے ایسی کوئی چیز بنا لی جائے تو اور بات ہے، پھر وہ عام نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا پھر وہ۔ تو زندگی بھی اکائی ہے، ایک کل ہے، اسے کل کے طور پہ اسلام لیتا ہے اور ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام ہو، اسلام کا سماجی نظام ہو، سیاسی ہو، عدالتی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو، یہ سب الگ الگ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بہت اچھی اسلامی زندگی گزار رہے ہوں اور لیکن اس میں معاشی نظام تو اسلامی ہے لیکن اس کا سماجی نظام غیر اسلامی ہے، یا سماجی نظام تو اسلامی ہے لیکن معاشی نظام غیر اسلامی ہے۔ گدلا پن پیدا ہو سکتا ہے، ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن میچ ہونا ضروری ہے ایک دوسرے سے۔ اسی لیے اسلام میں اصلاح و انقلاب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمہ جہت ہو، ہمہ پہلو ہو، سارے شعبوں میں اور ساری چیزوں میں اصلاح، تبدیلی، تعمیر کی کوششیں بیک وقت کی جائیں۔ دوسری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا سی مختلف ہے، ممکن ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو ابتدا میں عجیب لگے، لیکن جب میری پوری بات سن لیں گے تو ان کو میری بات سے انشاءاللہ اتفاق ہوگا۔ اگر میں ایک جملہ کہوں کہ اسلام کا کوئی اقتصادی نظام نہیں ہے تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، یا اسلام کا سیاسی نظام نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہمیں نظام کو سمجھنا چاہیے کہ نظام کا کیا مطلب ہے۔
نظام ایک ظاہری چیز ہے، اسٹرکچر کو کہتے ہیں، کسی ڈھانچے کو کہتے ہیں، کسی سانچے کو کہتے ہیں۔ ڈھانچے اور سانچے بدل سکتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ارتقا پذیر ہے، مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اور اسے پیچھے نہیں پلٹایا جا سکتا۔ دنیا کی زندگی سیدھی چل رہی ہے، سرکولر نہیں ہے، گول گول نہیں گھوم رہی ہے۔ ہماری زندگی لینئر ہے، دنیا سیدھی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ لوگ پھر سے بیل گاڑیوں پہ سفر کرنے لگیں، لوگ پھر سے مٹی کے چراغ جلا کر روشنی حاصل کریں۔ جدید سے جدید تر چیزیں ہی آئیں گی سفر کے لیے اور روشنی کے لیے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے، دنیا پھر سے تباہ ہو جائے، تھوڑے سے لوگ بچ جائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ، تو شاید ممکن ہے کہ مٹی کے چراغ جلائیں یا پیدل سفر کریں، جانوروں پہ سفر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، دنیا آگے جا رہی ہے۔ انسانی زندگی میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ناقابل تغیر ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو مسلسل تغیر پذیر ہیں، تبدیل ہوتی رہنے والی ہیں۔ جو چیزیں ناقابل تغیر ہیں، اسلام نے ان کے احکامات قدر تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسانی فطرت میں تبدیلی نہیں ہونی ہے، فطرت سے متعلق امور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ، طلاق، وراثت کی تقسیم، پاکی ناپاکی، حیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں انسانی زندگی کی کہ زمان و مکان سے جنہیں تبدیل نہیں ہونا ہے۔ حیا 10,000 سال پہلے بھی ایک قدر تھی اور آج بھی وہ قدر ہے، اگر دنیا رہی ہزاروں سال بعد بھی وہ قدر ویسی ہی ہوگی۔ پاکی ناپاکی کے مسائل وہی رہیں گے، وراثت کی تقسیم کا قانون یہی رہے گا، روزہ نماز کے طور طریقے وہی رہیں گے۔ لیکن جو چیزیں ارتقا پذیر ہیں، مثلا معیشت، اقتصاد، حکومت و سیاست و ریاست، رسل و رسائل، یہ چیزیں مسلسل بدلتی رہیں گی۔ علم کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایجادات کے ساتھ یہ چیزیں بدلتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جو چیزیں بدلنے والی تھیں، بدلنے والی ہیں اور بدلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی اسٹرکچر ہمیں بنا کر نہیں دے دیا ہے، بلکہ کچھ اصول دے دیے ہیں، پیرامیٹرز دے دیے ہیں، کچھ حدود طے کر دی ہیں، کچھ ترجیحات بتا دی ہیں، اور کہا کہ اس کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں طے کرو۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ کھانے پینے میں کیا چیز کھایا جائے، کیا چیز کھائی جائے اور کیا چیز پی جائے، اسلام نے نہیں بتایا۔ اس نے بتا دیا کہ کھانا پینا ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کی بقا اس سے وابستہ ہے، اور فلاں چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنا ہے، باقی سب کچھ مباح ہے۔ اب اس مباح چیز کو آپ کیسے پکاتے ہیں، کون سی ڈش بناتے ہیں، یہ بندوں پہ چھوڑ دیا گیا۔ ایک ٹھنڈے ملک کی ڈش، ایک گرم ملک کی ڈش، جہاں سمندری زندگی زیادہ آسان ہو وہاں کی ڈشیں، جہاں ریگستان ہو، پانی ملنا نایاب ہو، مشکل ہو، وہاں کی خوراک الگ ہوگی، انسانوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو پاکستانی کھانے یا ایشیائی کھانے کھلانے پر زور نہیں دینا چاہیے۔ میں ایک دفعہ ایک اجتماع میں شریک تھا، اتفاق سے جاپان میں ہی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو جن کی بیویاں جاپانی ہیں، تو وہ نہاری کھلا رہے تھے اجتماع میں، یا قورمہ۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس طرح مرچ نہیں کھاتے، پریشان تھے۔ میں ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ان کو آپ پاکستانی مت بنائیے، مسلمان بنا دیجیے، بس کافی ہے۔
نہ پاکستانی لباس پہنانا ضروری ہے ان کو، نہ پاکستانی کھانے کھلانا ضروری ہے۔ مرچوں کے بغیر بھی ایمان سلامت رہ سکتا ہے، بس ان کو بتا دیجئے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، بس کافی ہے۔ اسی طرح لباس کا معاملہ ہے۔ لباس میں 3-4 چیزیں ہیں جو لازمی ہیں۔ لباس کی شکل کیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے بندوں کے ذوق کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے، استعداد کے لحاظ سے، اپنے وقت کے فیشن کے لحاظ سے۔ یہ 3-4 چیزیں جو لازمی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ستر پوشی ہو۔ ستر کا سب کو پتہ ہے کہ ستر کیا ہوتا ہے، تو لباس کا پہلا مقصد ستر پوشی ہے۔ دوسرا مقصد جسم کی حفاظت ہے، جسم محفوظ رہے۔ تیسرا مقصد آپ کے زیب و زینت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، جمال پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندے جو اشرف المخلوقات بھی ہیں وہ دیکھنے میں بھی بھلے لگیں۔ تو بھلا لگنا، بھلے لگنے کی خواہش کرنا یہ انسانی فطرت میں بھی ہے، اور دین چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ اسی لیے طہارت کے ساتھ ایک لفظ نظافت کا استعمال ہوتا ہے، جو طہارت سے آگے کی چیز ہے۔ طہارت تو میلی چیز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نظافت میلی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لباس سے مرد نظر آئے اور عورت۔ دور سے دیکھنے سے ایک اچھٹتی نگاہ سے بھی اندازہ ہو جائے کہ جو صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ ان کے علاوہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں، شلوار قمیص، پاجامہ، کوئی اور چیز، یہ آپ پر ہے، ہر تمدن پر اور ہر زمانے پر منحصر ہے۔ تو بدلنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت اوپن رکھا ہے۔ اقتصاد، اکانومی، یہ بھی بدلنے والی چیز ہے۔ ایک وقت تھا کہ کوئی اقتصادیات نہیں تھی، زمین پر وافر مقدار میں ضرورت کی تمام چیزیں دستیاب تھیں، بلکہ بہت زیادہ دستیاب تھیں۔ چند لوگ تھے، پھر چند سو ہوئے، چند ہزار ہوئے، تو ہر طرح کے پھل تھے، میوے تھے، جانور تھے، مچھلیاں تھیں، پرندے تھے، غذا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آدمی جتنا بڑا چاہے گھر بنا لے، جیسا چاہے گھر بنا لے، رہائش اختیار کر لے، جس چیز سے چاہے جس ڈھک لے۔ اس میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ چیزوں کو اس طرح مینیج کیا جائے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ہوئیں، مثلا آبادی بڑھی، اور جو فطری طور پہ دستیاب چیزیں تھیں ان میں قلت محسوس ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ انسانوں میں جو ہوس ہے، حرص ہے، ذخیرہ اندوزی کا جو ذہن ہے، اور پہلے میں، سب چیزیں میرے پاس آئیں، میرے پاس رہیں، یہ جو انسان کے اندر ایک منفی جذبہ ہے فطری طور پر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ فجور والا جو سائڈ ہے اس نے پھر ذخیرہ اندوزی اور دوسروں کا حق روکنا بلکہ مارنا یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اس وقت پھر اقتصادیات یا معاشی نظام کی ضرورت پڑی۔ اقتصاد یا اکانومی کہتے اس کو ہیں کہ دستیاب وسائل کو اس طرح ارینج کیا جائے، اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس طرح اس کا انتظام چلایا جائے کہ اللہ کی ساری مخلوق کی بنیادی ضروریات کو ایسن انداز میں پورا کیا جا سکے۔ اس نظام کو معاشی نظام کہتے ہیں، اقتصادی نظام کہتے ہیں، اکانومی کہتے ہیں۔ اس میں جنریشن آف ویلتھ بھی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ہے، یوٹیلائزیشن آف ویلتھ بھی ہے، اکومولیشن آف ویلتھ بھی ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی گئیں۔ اب مثال کے طور پر پہلے انسان کا کوئی پیشہ ہی نہیں تھا، پھر اس نے پیشے اختیار کیے۔ کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، وہ مچھیرے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے جانور پالنے شروع کیے، وہ مویشی بان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے زمینوں میں فصل لگانی شروع کر دی، وہ کسان بن گئے۔ کچھ لوگوں نے باغ لگانے شروع کر دیے، وہ باغبان ہو گئے۔ ابتدائی پیشے یہ تھے انسانوں کے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں تبدیلی آئی، لکڑہارے کا پیشہ بنا، بڑھئی کا پیشہ بنا، کپڑا بننے والے اور سینے والوں کے پیشے بنے،
لوہار وغیرہ کے پیشے بنے، حکیمی اور ڈاکٹری کے پیشے بنے، نرسنگ کا پیشہ بنا، تاجر بنے، کچھ لوگ سپاہی بنے، اس طرح پیشے بنتے چلے گئے۔ تو پیدائش زر، پیدائش دولت کے ذرائع بھی بدلے، پیشے بھی بدلے، تو معیشت میں پیچیدگی آنا شروع ہو گئی، کاروبار شروع ہوا، لین دین شروع ہوا۔ پہلے لوگ بارٹر سسٹم اختیار کرتے تھے کہ مجھ سے آپ مچھلی لیجئے، مجھے آپ پھل دے دیجئے، مجھ سے مرغیاں لے لیجئے اور مجھے غلہ دے دیجئے۔ اس کے بعد انسانوں نے بارٹر کے علاوہ کسی چیز کی قدر مقرر کر کے اس سے چیزیں خریدنی شروع کی، اور یہ کوئی ایک چیز نہیں رہی ہے۔ ابھی تک جو تحقیقات ہو چکی ہیں ان میں مثلاً گھونگھے، جو سمندری گھونگھے ہوتے ہیں، کوڑی بھی کہتے تھے ان کو، اسی طرح سے درختوں کی چھال، اس کے بعد جب دھات ایجاد ہوئی یا دریافت ہوئی اور مزید اس میں کام ہوا تو دھات کے سکے بننے لگے، پھر چاندی اور سونے کے سکے بنے۔ آگے چل کر محسوس ہوا کہ چاندی اور سونے کے سکے کم ہیں اور زر کی ضرورت زیادہ ہے، تو پیپر نوٹ بنے، پیپر کرنسی۔ دنیا اور آگے بڑھی تو ہمارے سامنے ہی ہوا، پیپر کرنسی کے اوپر ایک اور چیز آ گئی، کارڈ آ گیا، پلاسٹک کارڈ۔ اور اب جو چیز ہے وہ یہ کیا ہے کہ نہ پیپر کرنسی کی ضرورت ہے، نہ کسی کارڈ کی ضرورت ہے، سب کچھ الیکٹرانک ہے، برقی ہے۔ آپ کروڑوں پتی ہیں، آپ کے کروڑ روپے جمع ہیں بینک میں، آپ اپنے ٹیلی فون سے ذریعے سے وہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس سے خریداری کر سکتے ہیں، کوئی چیز بیچ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا سکتے ہیں۔ پیسہ نہ آپ کے پاس سے جاتا ہے نہ آتا ہے، بس آپ کے کھاتے میں جو الیکٹرانک کھاتا ہے اس میں پلس مائنس ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر کوئی ایک نظام بنا ہوتا، مثلا یہ کہ 1400 سال پہلے کا کوئی نظام ہوتا، تو آج وہ کیسے چلتا، اور آج کو سامنے رکھ کر اس وقت قوانین بنا دیے جاتے تو اس وقت لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صورتحال یہ تھی کہ جزیرہ نما عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا، وہاں دوسرے ملکوں کے سکے چلتے تھے۔ ویسے تو بارٹر سسٹم تھا، مال کے بدلے مال، لیکن اگر کچھ سکے تھے بھی اشرفیاں یا درہم، تو یا تو ایرانیوں کے ڈھالے ہوئے سکے تھے یا رومیوں کو ڈھالے ہوئے سکے، یا کہیں اور سے بھی بعض آ جاتے تھے، حبشہ کے یا مصر کے سکے۔ جزیرہ نما عرب کے آس پاس کے 4 ریاستیں تھیں بڑی، ایران کا کسریٰ، روم کا قیصر، مصر کا بادشاہ اور حبشہ کا بادشاہ۔ 4 بادشاہتیں تھیں اس کے قریب قریب، باقی پھر دور دور تھیں۔ ہندوستان میں بہت سی بادشاہتیں تھیں، وہ ایک تو نہیں تھی۔ چین میں بہت سی بادشاہتیں تھیں، یورپ میں تو افراتفری تھی، اس افریقہ میں بھی کوئی بڑی بادشاہتیں نہیں تھیں۔ حبشہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، مصر ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے اقتصادی کہ اس میں طے ہو گیا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اصول دے دیے اسلام نے، کچھ چیزوں کو لازم کیا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، کچھ چیزوں کو مطلوب کا ہے، کچھ چیزوں سے اجتناب کرنے کا ہے، کچھ کو مقاصد قرار دیا کہ یہ مقصد پورا ہونا چاہیے، کچھ چیزوں کو خرابی قرار دیا کہ ان سے حرام میں بچنا چاہیے۔ جب بھی اسلام کو سیاسی اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا، اور اسلامی قوتیں اس قابل ہوں گی کہ ریاستوں میں یا رستوں کے اوپر عالمی سطح پر کوئی اقتصادی نظام بنائیں، تو نظام کی شکل کی اہمیت نہیں ہوگی، اصل اہمیت ہوگی ان اصولوں کی، ان حدود کی جو اسلام نے متعین کر دی ہیں۔ اس کے مطابق جو نظام بنے گا وہی اسلامی نظام ہوگا۔ اب مثال کے طور پر بینکنگ کو لوگ غیر اسلامی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تو یورپی اقوام نے خاص طور سے یونیوں نے بنایا، کرنسی بھی انہی کی بنائی ہوئی پیپر کرنسی۔
کسی کی کوئی چیز ایجاد ہو تو محض اس لیے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے کہ ایجاد کرنے والا غیر مسلم ہے۔ ہم بوئنگ طیارے میں بیٹھتے ہیں، بوئنگ طیارہ کس مسلمان نے بنایا؟ ہم دل کے امراض کی دوائیں کھاتے ہیں، بلکہ ساری دوائیں کھاتے ہیں، کون کون سی دوائیں ہیں جو مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ یہ موبائل فون جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ کس کی ایجاد ہے؟ یہ کاریں جو ہم لیے پھرتے ہیں، تبلیغی دوروں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ کاریں کہاں بنی ہیں؟ تو محض کسی چیز کا کسی غیر مسلم کے ہاتھ بن جانا اس کے غیر اسلامی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو اجزاء ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کا طور طریقہ ہے، اس میں جو غیر اسلامی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے وہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ اگر یہ ممکن ہو کہ اس چیز میں سے وہ غیر اسلامی اجزاء نکالے جا سکیں، اسلامی اجزاء ڈالے جا سکیں، تو اسی چیز کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، نکاح اور شادی کا جو طریقہ مسلمانوں میں رائج ہے، یہ کوئی ایجاد تھی کیا اسلام کی؟ یہ قریش کے شرفاء کے شادی کا طریقہ تھا۔ قریش کے شرفاء کی شادیاں ایسی ہی ہوتی تھیں جیسے ہم کرتے ہیں اب، جزوی تبدیلی کی گئی صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو حضرت خدیجہ سے ہوئی، اس کی روایتیں موجود ہیں۔ اس زمانے میں شرفاء کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہوتے تھے، دونوں طرف کا ایک معزز آدمی باری باری کھڑا ہو کر اپنے قبیلے اور خاندان کی مدح کرتا تھا، ستائش کرتا تھا، اس کی خوبیاں بیان کرتا تھا، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ دوسرے کی وہ تحقیر بھی کر دیا کرتا تھا، جس سے خرابیاں پیدا ہوتی تھیں۔ ورنہ کم از کم اتنا ہوتا تھا دونوں اپنے اپنے خاندان اور قبیلوں اور برادریوں کی ستائش کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ تو بند کر دو، قبیلوں اور برادریوں اور خاندانوں کی ستائش نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ستائش، اس کی حمد و ثنا، اور ساتھ ہی اللہ سے ڈرنے کی تلقین اور زبان کا درست استعمال۔ اللہ سے ڈرنے کی تلقین یہ ہر تعلق کو مضبوط کرنے کی کلید ہے، چاہے وہ تعلق اللہ سے ہو یا تعلق مخلوق سے ہو، تعلق میاں بیوی کا ہو، تعلق پڑوسیوں کا ہو، تعلق رشتہ داروں کا ہو، تعلق کاروباری پارٹنرز کا ہو۔ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ بنیاد ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو پھر اسلامی سماج، اسلامی اجتماعیت، اسلامی اقتصاد کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری چیز زبان کا درست استعمال، جو اسے بگاڑنے والی ہے وہ زبان ہے۔ زبان میں یہ جو 32 دانتوں کے درمیان جو زبان ہے یہ بھی ہے، اس کو پھیلانا تھوڑا سا تو بدن بولی بھی ہے، باڈی لینگویج بھی ہے، اعضاء بھی ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں، نگاہیں بھی تو بولتی ہیں، تو سب پہ ان کا انطباق ہوتا ہے۔ تو نکاح کا طریقہ وہی رہا، اس پہ جزوی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور وہ طریقہ آج اسلامی طریقہ ہے۔ اقتصاد میں بھی کیا ہوا کہ ایک ایک چیز آہستہ آہستہ جو غلط تھی وہ نکالی گئی۔ پہلے کوشش کی گئی کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے ایمانی، عہد شکنی، ذخیرہ اندوزی جیسی چیزوں کو نکالا جائے۔ اقتصادی نظام میں سود 23 سال تک جاری رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی اور مدینہ کی جو زندگی تھی 10 سالہ، 10.25 سالہ، اس میں صرف آخر کے 3 مہینے 3 دن ایسے ہیں کہ جب سود حرام ہوا۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے نا کہ اسلام کے احکامات میں سے جو آخری حکم ہے وہ سود کی حرمت کا ہے۔ حجۃ الوداع پر، یعنی 9 ذی الحج کو 10 سنہ ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سود کو کلی طور پہ حرام قرار دیا، اور اس کا آغاز کیا اپنے چچا حضرت عباس کے سودی کاروبار سے۔ حضرت عباس کا کاروبار بہت بڑا تھا، وہ ساہوکار تھے،
بڑے پیمانے پر سودی قرضے دیا کرتے تھے. آپ نے وہاں سے آغاز کیا, اس کو حرام قرار دے گا, بس اصل جو ہے وہ واپس ہوئے کرے اور باقی جو رقم ہے وہ ختم. سود سے آغاز نہیں کیا. حکم دینے میں کیا مسئلہ تھا؟ مدینے میں آتے ہی حکم آ جاتا کہ سود حرام ہے, لیکن سود کو حرام نہیں کیا گیا. آخری چیز ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے اس معاشرے کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری تھا کہ سود کے بغیر چلنا ہے, اور اسی لیے 14 صدیاں بیت گئی ہیں, لیکن مسلمان فطری طور پر سود کو ناپسند کرتا ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو روزہ نماز اور تسبیح بھی گھماتے رہتے ہیں, لمبی لمبی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں اور دھڑلے سے سودی کاروبار کرتے ہیں, ورنہ عام طور پہ کم سے کم پاکستان کا مسلمان اس سود کو ناپسند کرتا ہے. اسی لیے جو بینک ہمارے یہاں غیر سودی عنوانات لگا کر کام کر رہے ہیں, وہاں بہت بڑے پیمانے پر پاکستانی مسلمانوں نے اپنے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں. یہ بحث بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ سود ہے یا غیر سودی انکم ہے جو وہاں سے ہوتی ہے, لیکن کم سے اتنا تو ہے نا کہ پیور سود نہیں ہے, کچھ کم تو ہے. اس سے یہ جذبہ تو معلوم ہوتا ہے معاشرے کا کہ وہ سود سے نکلنا چاہتے ہیں. اسلام کے معاشی نظام انورٹ کاماز میں اس کی تشکیل تو اس وقت ہونی ہے کہ جب پوری زندگی کو چلانے کی باغیں جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں آ جائیں, جن کے اندر پولیٹیکل ول ہو اسلامی نظام کے نفاذ کا. اسلامی نظام کا ایک بہت اہم حصہ معیشت ہے, اسی وقت وہ چیز اسلامی ہوگی. لیکن اس سے پہلے جتنی اسلامی ہو سکتی ہو اسے کرنی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو داخلی طور پر یا انفرادی طور پر بھی اختیار کرنے کی ہیں. میں دونوں کو ملا کر ان کے کچھ نکات بیان کرتا ہوں کہ اسلام جو معاشی اسکیم دیتا ہے اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں, اسلام کس قسم کی معاشی اسکیم پیش کرتا ہے. پہلا پوائنٹ اس کا, اسلام یہ سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا ہے, تمہارے پاس ہے, تمہارے سامنے ہے, وہ تمہارا نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے, کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے. یہاں تک کہ تمہارا جسم, تمہاری آنکھیں, تمہارے قوا, تمہاری زبان, کوئی چیز بھی تمہاری نہیں ہے. اس کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس امانتاً ہیں, ہمیں اس نے دی ہیں کہ استعمال کریں, اور حساب کتاب بھی دیکھیں اس کا کیسے استعمال کیا. یہ پہلی چیز سمجھائی جاتی ہے. یہ ہر معاملے میں ہے. جب سیاسی نظام پہ آپ بات کریں گے تو بھی یہاں سے آغاز ہوگا, معاشرتی نظام کی بات ہو تو بھی یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, وہی وارث ہے ہر چیز کا. ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں, کفن بھی اپنا نہیں ہوتا, لوگ پہناتے ہیں, دوسرے دیتے ہیں, اور جسم سے کفن چند ہی روز بعد ختم ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, جسم بھی سڑ جاتا ہے, روح رہ جاتی ہے اللہ کے پاس, چلی جاتی ہے. کہاں چلی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم جب تک اس مرحلے سے نہ گزریں. اس کے بعد اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ چلو تمہارے پاس یہ مال ہے, یہ دنیا ہے, اس کے وسائل ہیں, اب تمہیں کیا کرنا ہے. پہلی چیز وہ سکھاتا ہے کہ حرص و ہوس اور لالچ کو دل سے نکالو. ایمان, لالچ, ایمان اور حرص و ہوس متضاد چیزیں ہیں. مومن کو, صاحب ایمان کو حرص و ہوس سے, لالچ سے بچایا جاتا ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. عثمان لالچی نہیں ہوتا. اس کے برعکس قناعت اور توکل کی آبیاری کی جاتی ہے. قناعت اور توکل کی آبیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش و کاوش نہ کرے, محنت نہ کرے, بھاگ دوڑ نہ کرے, ترقی اور ایجادات کی طرف نہ جائے. یہ ہرگز کا مطلب نہیں ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ
مفلوق الحال تھے، سینٹرل ایشیا کے ایک بزرگ تھے، مفلوق الحال تھے. وہ جن بڑے بزرگ سے بیعت تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دارالحکومت چلا جاؤں، بڑا شہر ہے، وہاں شاید روزگار کے مواقع کچھ مل جائیں. ان کا چلے جاؤ. روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے درخت کے نیچے لیٹ گئے تو دیکھا کہ اوپر ایک گھونسلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں بھوک سے. بچوں کے ماں باپ نہیں تھے وہاں پہ. اچانک ایک پرندہ آیا جو اس قسم کا پرندہ نہیں تھا جس کے بچے تھے، کوئی اور پرندہ تھا. گھونسلے کے اوپر اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا میں ہی اور دانے ٹپکانے لگا بچوں کے اوپر. بچے منہ کھول کے دانے وصول کرتے. وہ پرندہ پھر جاتا، پھر دانے لے کر آتا اور پھر کھلاتا، یہاں تک کہ بچوں کے پیٹ بھر گئے اور خاموش ہو گئے. پرندہ چلا گیا. یہ حضرت اٹھے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان بے بس پرندوں کو کسی دوسرے پرندے کے ذریعہ رزق پہنچا سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں، لہٰذا میں اب دارالحکومت نہیں جاتا، واپس اپنے شہر جاتا ہوں. اپنے واپس شہر پہنچ گئے. اگلے دن اپنے استاد کے پاس گئے. انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو چلے گئے تھے. انہوں نے پورا واقعہ سنایا. استاد نے کہا کہ میاں تم نے وہ بے بس پرندہ بننا قبول کر لیا، تمہیں چاہیے تھا کہ وہ پرندہ بنتے جس نے ان بچوں کو رزق پہنچایا. یہ ہے مومنانہ تصور اقتصاد. قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں بیٹھ جائیں اور لوگ آ کر کے آپ کو دیتے رہیں. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جائے، کوشش کے بعد جو کچھ ملے انسان اس پہ اللہ کا شکر کرے اور ناجائز ذرائع کی طرف نہ جائے. یہ توکل ہے. اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس زمین کو آخری انسان تک کی جو ضروریات تھی ان کی تکمیل کے پوٹینشل سے بھر دیا. اس زمین کو، اس کے آس پاس سمندر میں بے شمار وسائل موجود ہیں جن کو ابھی انسان پوری طرح سے بروئے کار نہیں رکھ سکا ہے. یعنی دنیا کی آبادی جس وقت 7.25 ارب ہے، یہ 9-10 ارب بھی ہو جائے تو یہ زمین اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے کہ سب کو کھلا سکتی ہے. آج سے کئی سو سال پہلے یورپ کے ایک مفکر نے کہا تھا کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اسکوائر میں 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 256، اور وسائل بڑھ رہے ہیں 1، 2، 3، 4، 5 کی طرح. نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد انسانی آبادی اور وسائل کا تفاوت، فرق اتنا غیر معمولی ہو جائے گا کہ انسان انسانوں کو مارے گا محض رزق کے لیے، روٹی کے لیے. جنگیں بے شک ہوتی رہی ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، لیکن جب یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آبادی بڑھ گئی اور کئی گنا زیادہ فصلیں بھی بڑھ گئیں، غلہ بھی بڑھ گیا، خوراک بھی بڑھ گئی. چند سال پہلے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں نے دیکھی تھی کہ دنیا میں زرعی پیداوار کا 30% حصہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی انسان استعمال نہیں کر پاتا. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، لیکن بھوکے لوگوں کا تناسب 30% نہیں ہے، اس سے بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلہ اور فصل اور خوراک سارے انسانوں کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اگر ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو، تقسیم ٹھیک ہو تو دنیا کے ایک آدمی بھی بھوکا نہ سوئے. تو مسئلہ کیا ہوا؟ زمین کے پوٹینشل کا نہیں ہوا، مسئلہ ہوا انسانوں کے نظام کا، جس پہ تقسیم زر اور تقسیم دولت اور تقسیم وسائل ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ضروریات کی تکمیل کا تو کے اسباب زمین پہ رکھ دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی انسان کے اندر ڈال دی ہے جو اس کی آزمائش کے لیے ضروری تھی. وہ ہیں خواہشات. ضروریات اور خواہشات. زمین کو بھر دیا گیا ہے ضروریات سے، ضروریات کی تکمیل کے اسباب سے، اور انسان کے اندر بھر دی گئی ہیں خواہشات. خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہی دنیا نہیں ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے. اس کے لیے جنت ہے. جنتی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم جو خواہش کرو گے تمہیں وہ چیز ملے گی.
جو چاہو گے وہ حاضر کی جائے گی. دنیا کے بارے میں نہیں کہا گیا. دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، اور اسی لیے جو لوگ دنیا میں جیتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے، وہ سب کچھ پانے کے باوجود نا آسودہ رہتے ہیں. ان کی روحیں نا آسودہ رہتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو زمین انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بنی ہے، خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں. یہ اینگل اگر ٹھیک ہو جائے ایک مسلمان کا، ایک انسان کا، تو یہ دنیا بھی پرسکون ہو جائے اور انسانی پرسکون ہو جائے. تو پہلی جو اسلامی اسکیم کا جو پہلا عنصر ہے، ایک تو بنیادی بات میں نے کہی تھی کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم صرف استعمال کرنے کے لیے ایک محدود دائرے میں کچھ پروٹوکول کے ساتھ اس کے مختار بنائے گئے ہیں استعمال کے لیے. اس کے بعد جو اس اسکیم کے جو عناصر ہے، پہلا عنصر ہے حرص و ہوس اور لالچ کی حوصلہ شکنی، قناعت اور توکل کی آبیاری، ضروریات نہ کہ خواہشات کی تکمیل. یہ اسلامی اقتصادی نظام اور اسلامی اقتصادی سوچ کا پہلا عنصر ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. نمبر 2، رزق، وسائل اور دولت کی تقسیم کا عادلانہ، فعال اور مؤثر انتظام. دولت پیدا ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، انسان ہلے جلے گا بھی تو دولت پیدا ہوگی. جب دولت پیدا ہوگی تو کیا کسی جگہ پڑی رہے، کسی پیالے میں جمع ہو جائے، کوئی اچک کر لے جائے، یا اس کی مناسب ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، عادلانہ ڈسٹریبیوشن. اسلام اس پہ بہت زور دیتا ہے، تقسیم رزق کا نظام. کچھ چیزیں اس میں اسلام نے قانوناً لازم کی ہیں، کچھ چیزیں قانوناً جرم قرار دی ہیں، اور کچھ ترغیب اور تلقین کے ذریعے سے درست کرنے کی کوشش کی ہے. اسلامی ریاست اور اسلامی ادارے، ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں سے کہیں چوک ہو جائے یا انسان لالچ کا شکار ہو جائے تو وہ نظام لالچی انسان کو، اس خیانت کار انسان کو درست رکھے اور اس کو تقسیم دولت کا، تقسیم زر کا نظام بگاڑنے نہ دے. جو نہریں بنی ہوئی ہیں معاشرے میں، دولت کی تقسیم کی نہریں، وہیں کی رکاوٹ پیدا ہو، کہیں بند نہ بن جائے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا دولت مند لوگوں سے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نفسیاتی طور پہ بھی یہ مفید ہے، اور دین بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو چیز زیادہ ہے وہ تقسیم کیجیے. آپ کے پاس علم زیادہ ہے، علم تقسیم کیجیے. آپ کا دولت زیادہ ہے، دولت تقسیم کیجیے. آپ کے پاس طاقت بہت ہے، اس طاقت کو اس طرح تقسیم کیجیے کہ کمزور لوگوں کو پروٹیکشن ملے، تحفظ ملے. آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہیں، اپنے اختیارات اپنے پاس جمع نہ رکھیے، ڈیلیگیٹ کیجیے، ڈیلیگیشن آف پاور. تو جو چیزیں تقسیم کیجیے. تقسیم کرنے سے انسانوں کے درمیان نفرتیں اور دوریاں کم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. حسد اور لالچ، دشمنیاں، ان جیسے جذبات، احساسات، محرکات یہ دب جاتے ہیں، اور تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، حسن ظن اور حسن عمل، اس کے راستے کھلتے ہیں. تو جن کے پاس دولت ہے، میں تو کہتا ہوں انہیں بہانے ڈھونڈنے چاہیے. لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ دولت اگر زیادہ آ گئی ہے تو کیسے استعمال کریں. بے شمار فضولیات میں بحث خرچ کرتے ہیں لوگ. شادی بیاہ پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. معلوم کسی کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو نیا بوئنگ طیارہ لے کر کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے فضا میں گھمایا اور بیٹے کی شادی کی. فلاں جزیرے میں، دور دراز کے مہنگے جزیرے میں جا کر کے سب کو لے کر وہاں شادی منائی جائے گی. تو دولت کے استعمال سے بہتر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دولت کی مثال ایک ٹنکی کی سی ہے، اور دولت بڑھتی ہے تو ٹنکی لمبائی میں بڑھتی ہے، عمودی، ورٹیکل. جب بہت بڑھے گی تو کولیپس کرے گی. اس کو ورٹیکل نہ بڑھائیے.
ہارزونٹل بڑھائیے، اور اس پہ نلکے لگائیے چھوٹے چھوٹے. جب معاشرے میں، جب زمین میں، جب باغ میں وہ نلکے پانی ڈالیں گے تو خوشحالی کا دور دورہ ہوگا. آپ کی دولت ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کو سکون دے گی. تیسری چیز جو ہے اسلامی معاشی اسکیم کی، وہ ہے حلال و طیب اور باعزت روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا، کریشن آف جابس. ملازمتیں پیدا کیجیے، ملازمت کے مواقع. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں تاجر حضرات سے کہ ہر آدمی کوشش کرے کہ جتنے ملازمین سے ان کا کام چل سکتا ہے اس میں کچھ اضافہ کر لیں. اگر کوئی چھوٹی دکان ہے 10 آدمی چاہیے تو وہ 11-12 رکھ لے. کوئی فیکٹری ہے 1000 لوگ چاہیے تو 150 لوگ زیادہ رکھ لیں. یہ چیز پلٹ کر ان کی طرف بھی آئے گی. جو اجر ہے وہ تو الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے کہ آپ نے اضافی گھروں کے چولہے جلانے کا آپ نے سوچا اور اس کا انتظام کیا، وہ اجر اپنی جگہ پر. لیکن معاشرے میں جب خوشحالی بڑھے گی، جب خریدار بڑھیں گے، خریدنے والے ہاتھ بڑھیں گے، جیبوں میں پیسہ آئے گا، تو مجموعی طور پہ معاشرے میں معاشی گردش، پہیہ جو ہے معیشت کا، وہ تیز چلے گا. اور دولت کی جو گردش ہے یہ مزید دولت پیدا کرے گی. تو کریشن آف جابس یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، انڈیویجولس کی بھی ذمہ داری ہے. جس جس کے بس میں ہو وہ ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کریں، جابس، نئی نئی جابس کی صورتیں پیدا کریں. تو حلال و طیب اور باعزت روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنا، حصول معاش کے ذرائع میں اضافے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے تدابیر کرنا، یہ تیسرا نقطہ ہے. چوتھی چیز جو اسلامی معاشی اسکیم کا لازمی جز ہے وہ ہے ارتکاز دولت کی صورتوں کو مشکل بنا دینا. کنسنٹریشن آف ویلتھ، دولت جمع ہونے کی صورتوں کو مشکل بنا دیا جائے. یہ تقسیم وراثت جو اسلام میں ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی امیر ہو، جو مرے گا تو اس کی دولت لازماً تقسیم ہوگی اس کے وارثوں میں. وارث کون کون ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. اولاد ہے، بیوی ہیں، شوہر ہیں، اور بعض صورتوں میں بھائی وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، والدین ہیں. تو کتنی ہی دولت جمع ہوئی ہو، جب وراثت تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے اس کے ڈھیر چھوٹا ہو جائے گا. دولت تقسیم ہوگی اور ہر کچھ عرصے کے بعد ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے. تو ارتکاز دولت، دولت جمع نہ ہونے پائے. دولت جمع ہوگی تو اس سے مونوپلی قائم ہوگی. مونوپلی جو ہے وہ پھر معاشرے کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. اسی لیے مہذب ملکوں میں ایسے قوانین ہوتے ہیں اور ایسے ادارے ہوتے ہیں جو کمپنیوں اور کارخانوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ مل کر کارٹل نہ بنائیں، مل جل کر کوئی ڈکٹیٹ نہ کریں مارکیٹ کو کہ سب نے طے کر لیا کہ چینی غائب کر دینی ہے، غائب کر دی چینی، بہت مہنگی ہو گئی تو لے آئے. یا سیمنٹ ہے تو سب نے طے کر لیا کہ کم از کم قیمت اتنی ہوگی، اس سے کم پہ کوئی نہیں بیچے گا. تو اس کے لیے باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں مونوپلی روکنے کے لیے. تو ارتکاز دولت کو اس لیے ناپسند بھی کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے کہ پھر یہ معاشرے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ریاست کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ عملاً معاشرے کے آقا بن جاتے ہیں. پانچواں عنصر ہے غیر فعال دولت کی روک تھام. غیر فعال دولت کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو وڈیرا ہوتا ہے، جو چودھری ہوتا ہے، جو بڑا زمیندار ہوتا ہے، وہ زمین نہیں بیچتا اور سونا نہیں نکالتا. ان کی کوٹھیوں میں تہخانے ہوتے ہیں جہاں سونے کی سلیں رکھی ہوتی ہیں، وہ جمع کرتے رہتے ہیں. زمین نہیں بیچتے تاکہ ان کی قوت میں کمی نہ آئے. اس کو عزت اور ناک کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. یہ جو دولت پڑی ہوئی ہے یہ دولت نہیں پیدا کر رہی ہے. اگر زمین کسی کے پاس بہت زیادہ ہے اور کاشت بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، کسی کو دیتا بھی نہیں ہے،
تو معاشرے کی دولت میں وہ زمین کو اضافہ نہیں کر رہی ہے۔ سونے کی سلیں آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اس سونے کے سلوں کا کیا کام، کیا فائدہ، اسے دولت کہاں پیدا ہوگی؟ یہ اب جو زمینوں کا شروع ہے سلسلہ، پلاٹوں کا، پلاٹ لوگوں سینکڑوں کی تعداد میں، لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں تو اس لیے رکھے جاتے تھے کہ ان ٹیکسڈ جو پیسے ہوتے ہیں جن پر ٹیکس نہیں دیا جاتا، میں بلیک منی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلیک منی بھی ایک طرح کے رقم ہے جس کو چھپایا جاتا ہے، لیکن بلیک منی ذرا ایک الگ سی چیز ہے، اور ان ٹیکسڈ پیسہ اس کو میں بلیک منی نہیں کہوں گا، ان ٹیکسڈ ہی کہوں گا، جس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا، بلیک منی سے ذرا کم تر چیز ہے وہ۔ ان دونوں پیسوں کو چھپانے کا ہمارے معاشرے میں سب سے مؤثر ذریعہ تھا زمین، پلاٹ لینا، بے نامی پلاٹس، فائلیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کی قیمتیں مصنوعی طور پہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پلاٹ کی قیمت اگر 20 لاکھ سے 20 کروڑ ہو جائے تو معاشرے میں جنریشن آف ویلتھ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ زمین تو ایک انچ نہیں بڑھی۔ اگر زمین میں ویلیو ایڈیشن نہ ہو تو قیمت کیوں بڑھ رہی ہے اس کی؟ افراط زر کی وجہ سے یا مارکیٹ کے خراب ہونے کی وجہ سے، مینیپولیشن کی وجہ سے؟ یا تو وہاں کوئی بلڈنگ کھڑی ہو جائے تو اس کی ویلیو ایڈیشن ہو گئی، کارخانہ لگ گیا ویلیو ایڈیشن ہو گئی، باغ لگ گیا، کھیت لگ گیا تو ویلیو ایڈیشن ہو گئی، ورنہ محض ایک زمین 1000 گز کی ہے، 600 گز کی ہے، 400 گز کی ہے، 20 مرلے کی ہے، 1 کنال ہے، 2 کنال ہے، وہ زمین جنریشن آف ویلتھ تو نہیں کر رہی ہے معاشرے میں، نہ ملازمت پیدا کر رہی ہے نہ جنریشن آف ویلتھ کر رہی ہے، اس کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کے لیے اسلام نے کیا ہے؟ عشر و زکوٰۃ کا نظام بنایا، عشر و زکوٰۃ کا، ویلتھ ٹیکس کا۔ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ منصفانہ ٹیکسیشن کا مضبوط نظام بھی ضروری ہے اسلامی نظام میں۔ پتہ نہیں کیوں لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ ٹیکسیشن جو ہے غیر اسلامی ہے، خالص اسلامی ہے، ریاست چل نہیں سکتی اس کے بغیر، دولت کنٹرول نہیں ہو سکتی اس کے بغیر، دولت تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے بغیر۔ تو منصفانہ ٹیکسیشن کا ایک مضبوط نظام، عشر و زکوٰۃ، اس سے جو غیر فعال دولت ہے وہ کسی حد تک قابو میں آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ارتکاز دولت بھی نہیں ہوتا، دولت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ چھٹی چیز، پیدائش دولت کے جو ذرائع ہیں ان کو چشمے صافی رکھنا ہے، گدلاہٹ سے پاک رکھنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ شرک سے، ظلم، بے حیائی کے کام سے، استحصال، ناجائز منافع خوری، جھوٹ، مکر و فریب، رشوت، اینٹی سوشل اور منافع بہبود عامہ کاموں سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ اینٹی سوشل چیزیں بھی پرمیسیبل نہیں ہیں، اجازت نہیں ہیں۔ تو دولت صرف وہاں سے پیدا ہوگی جو ان خرابیوں سے پاک ذرائع ہیں۔ یعنی مثلاً کوئی آدمی لوٹو شروع کر دے، امریکہ میں جائیے تو ہر پیٹرول پمپ پہ، ہر اسٹور میں لوٹو لگا ہوا، لوٹو کا نوٹ لگا ہوا ہوگا، یعنی آپ ٹکٹ خرید لیجیے، کسی نہ کسی، یہ عام فیشن ہے کہ کچھ پیسے بچ گئے لوٹو دے دو، ٹکٹ لے لیا۔ لاٹری بہت کم نکلتا ہے بھی کچھ لوگوں کا، لیکن اکثریت کے پیسہ جاتا ہے۔ اب اس سے جو پیسہ جمع ہو رہا ہے وہ پیسہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا منشیات ہیں، منشیات کے ذریعے سے جنریشن آف ویلتھ، دولت کی پیدائش، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو پیدائش دولت کے چشمے صافی کو گدلاہٹ سے پاک رکھنا، یہ اسلامی معاشی اسکیم کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ 7واں پوائنٹ، استحصال کی تمام صورتوں کا سد باب، مثلاً سود، جوا، سٹہ بازی، ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، رشوت، خیانت، ان سب کا راستہ روکنا ہے۔ اچھا، کوئی انسانی معاشرہ ان سب چیزوں سے مکمل پاک ہو یہ تو ذرا مشکل ہے، لیکن بڑی حد تک پاک ہو یہ تو ہو سکتا ہے۔
جس حد تک پاک ہوگا وہ معاشرہ اتنا ہی اسلامی ہوگا، وہ اقتصادی نظام اتنا ہی اسلامی نظام ہوگا۔ ایک اور چیز جو اسلامی معاشی اسکیم کا حصہ ہے وہ ہے رضاکارانہ انفاق کی ترغیب۔ اسلام ترغیب دیتا ہے، فلاں غلطی ہو گئی صدقہ کر دو، فلاں برا ہو گیا صدقہ کر دو توبہ کے علاوہ، فلاں بیمار ہو گیا صدقہ کر دو، فلاں مشکل ہے صدقہ کر دو، سفر کے لیے نکل رہے ہو صدقہ کر کے نکلو۔ یہ کیا ہے صدقہ؟ نفل ہے، لازمی تو نہیں ہے۔ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس معاشرے میں دنیا بھر میں کروڑوں انسان غلام تھے، کروڑوں، خود عربوں میں بھی ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے، اور بعض بستیاں تو ایسی ہوتی تھیں جہاں غلاموں کی تعداد مالکان سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا تھا، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ فرمان جاری ہو جاتا کہ آج سے غلامی ختم، لیکن اس سے معاشرتی اور معاشی افراتفری مچتی۔ جب تک کہ ایک آدمی غلامی کے پورے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک سے سمجھ نہ لے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ ایک آدمی کو اپنے غلام کو آزاد کر دیا بس مسئلہ حل ہو گیا اس کا۔ اس قبائلی معاشرے میں یہ آسان نہیں تھا کسی کو بہن غلامی سے آزاد کر دینا، اس کی سیٹلمنٹ بھی ضروری تھی، کیسے سیٹل ہوگا وہ اس معاشرے میں۔ اس لیے اسلام نے اس کو قسط وار ختم کیا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے غلامی مسلمانوں میں ختم ہوئی ہے، باقی ساری دنیا میں غلامی تھی، مسلمانوں میں سب سے پہلے ختم ہوئی ہے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا اس زمانے میں بہت بڑی نیکی تھی، اور مسلمان کثرت سے غلام آزاد کرتے تھے، یہ صدقہ تھا۔ کچھ تو ایسے معاملات تھے جن میں لازماً گناہ کے دھونے کے لیے یا کسی خلاف ورزی کی تلافی کے لیے غلام آزاد کرنے ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسلمان نفلاً بھی غلام آزاد کرتے تھے۔ اب ظاہر غلام نہیں ہوتے تو انفاق کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، فرائض کے علاوہ۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میرے فلاں عزیز ہیں یا فلاں دوست ہیں یا فلاں لوگ ہیں، ان کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، کیا میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہوں؟ تو اگر میرے قریبی ہوتے ہیں وہ لوگ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی زکوٰۃ تو 2.5% ہے، 7.5% تو آپ کا ہے، اور یہ انکم کا 2.5% نہیں ہے بلکہ جو بچت ہے اس کا 2.5% ہے، جو ویلتھ ہے اس کا 2.5% ہے، یہ تو اللہ کا ہے، آپ کا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے پیسوں میں سے آپ اپنے عزیز کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور 97.5% جو آپ کا ہے اس میں مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اسلام نے ترغیب دی ہے کہ جو اللہ کا ہے لازمی ہے وہ تو کرو، لیکن جو تمہارا ہے 97.5% اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو رضاکارانہ انفاق کی ترغیب دی گئی، اور اس کی تفضیل بیان کی گئی، اس کو فضیلت بیان کی گئی، اس کا اجر بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ لوگوں آخرت میں ایک آدمی سامنے دیکھے گا تو آگ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کے اعمال نظر آئیں گے۔ تو اے لوگوں، اس آگ کے سمندر سے بچنے کے لیے انفاق کرو، صدقہ کرو، چاہے تمہارے پاس کھجور کی ایک گٹھلی کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اسے اللہ کے راہ میں دے کر اس آگ سے بچو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلسلے میں جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نویں بات، کہ مال کو صید کر رکھنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے۔ انسانی فطرت ہے، وہ جمع کرتا ہے، انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے خوفزدہ رہتا ہے، افلاس سے ڈرتا ہے انسان۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے افلاس سے، یہاں تک کہ افلاس کے ڈر سے لوگ اپنے بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ تو افلاس سے انسان ڈراتا ہے، انسان کو شیطان ڈراتا ہے۔ تو اسلام نے مال صید کر رکھنے کی شدید مذمت کی ہے، اور یہ تک فرمایا گیا ہے کہ اگر مال صید کر رکھتا ہے آدمی، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس کا استعمال بھی نہیں کرتا، تو یہی مال اس کے لیے آخرت میں آگ کی شکل اختیار کرے گا، اسی
مال کو، انہی زیورات کو، انہی نوٹوں کو، انہی سکوں کو گرم کر کے اسے داغا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اس طرح کا جو مال ہے وہ بڑے اژدہے کی شکل میں ہو جائے گا، جو اپنے جبڑے میں انسان کو جکڑ کر کے دبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، وہ مال جو تو نے سینت سینت کر رکھا تھا۔ مال سینت کر رکھنے کے اسلام میں ممانعت ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مال کو گردش دیجیے، یا انفاق کیجیے یا استعمال کیجیے، اس سے فالتو پڑا مت رہنے دیجیے۔ یہ خود بھی کاہل ہو جاتا ہے، انسان کو بھی کاہل بناتا ہے، معیشت کی رفتار بھی سلو کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی اہم نکات ہیں اسلام کی معاشی اسکیم کے، کہ ان عناصر پر مبنی جو نظام بنے گا وہ اسلامی نظام ہوگا۔ اور ایک صدی کا اسلامی نظام میں معیشت دوسری صدی کے اسلامی نظام معیشت سے مختلف ہو سکتا ہے، اپنی شکل و صورت میں، خواص میں نہیں، صفات میں نہیں، اوصاف میں نہیں، شکل میں، صورت میں، کیونکہ انسانوں کا تمدن مستقل ارتقاء پذیر ہے اور شکل و صورت بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی سعادت بخشیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسلام کا معاشی نظام بھی، اقتصادی نظام بھی، سیاسی نظام بھی اور مجموعی نظام بھی دیکھ سکیں، اس کی برکتوں سے استفادہ کر سکیں، اور اس نظام کو لانے میں ہم گراں قدر حصہ لے سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔